امام سخاوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ اکثریت نے اگر اسے قبول کا درجہ دے دیا، امام سخاوی نے بتایا کہ اس حدیث کے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اکثریت نے اسے قبول کا درجہ دے دیا ہے، قبول یابی کا، یہاں تک کہ اسے اس درجے تک قبول یابی کا درجہ دے دیا گیا، اسے صحیح مان لیا گیا اور اس سے یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ حدیث ثابت نہیں تھی، عوام میں مقبول ہوئی، قبول یابی کا درجہ ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد اس درجے کا ہو گیا کہ اس حدیث سے قرآن کی آیت کینسل کر دی گئی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم۔ اے ایمان لانے والو، ان چیزوں کا سوال مت کرو کہ وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو اس سے تمہیں تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور ایسی چیزیں کہ تم اگر ان کا سوال کرو اور اس وقت حکم نازل ہو جائے، قرآن نازل ہو رہا ہو، تو پھر تمہیں بتا دی جائیں وہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 5101 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، ایسی باتیں مت پوچھو، ان کا سوال مت کیا کرو، جواب دے دیا جائے تو بڑی پریشانی میں پھنس جاؤ۔ بڑی اہم آیت ہے، اور دین جو مذہب میں تبدیل ہوا اس میں ان حرکتوں کا بڑا رول تھا۔ قریت قریت کر باریکی سے سوال جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے، قرآن نے بنیادی احکامات دیے، بنیادی احکامات اصول دے دیے، اب ایوریج انٹیلیجنس کا ہر آدمی اس سے خود غور کر لے، خود سمجھ لے۔ یہ کتنی اہم بات کہی ہے۔ قریت قریت کر ایسے سوال مت پوچھو کہ تمہیں پریشانی ہو جائے جب جواب دے دیا جائے تو، یا اس دور میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو پھر تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو اب تمہارے اوپر ایک ضابطہ اور لاگو ہو گیا۔ آگے فرمایا عفا اللہ عنہا، یہاں تک تو معافی، اس طرح کی اگر کچھ کیا تم نے یا کر رہے ہو، واللہ غفور حلیم، اور اللہ غلطیوں کو ڈھکنے والا، خطائیں ہو جائیں تو ان کے انجام سے بچانے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم یہ حرکت کر چکی ہے۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر اس کے باعث یہاں ہوا کہ وہ لوگ کفر تک پہنچ گئے، سوال کرنے کی عادت کی وجہ سے۔ ہر سوال کے اندر ایک سے ایک باریکی کے نکات نکال کر اور پھر اس کو پوچھا جائے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ ناقابل عمل ہو جاتا ہے دین اگر اتنی باریکی کے ساتھ میں، پھر وہی سب کے اوپر لاگو ہو جائے گا جب اس کا جواب آئے گا۔ تو قرآن میں جواب آ جائے گا تو سب پر لاگو ہو جائے گا، اور قرآن کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی جب سوال کرتے ہیں لوگ زیادہ باریکی کے، بتا دیا قرآن نے تمہیں جو چیزیں تمہارے لیے ضروری تھیں اللہ کے کلام میں بتا دی گئی۔ اب اس میں جتنی فقہی چیزیں عمل سے متعلق، ان میں مین میخیں نکالنا اور ان کی باریکیاں پوچھنا جو ہے وہ قرآن نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ کہا کہ لوگ کفر تک پہنچ گئے اس عادت کی وجہ سے، اس لیے کہ پھر عمل نہیں کر پاتے۔ تو پھر دین کی یہ وسعتیں رہنے دو، اللہ نے دین کو بہت وسیع رکھا ہے، یہ وسعتیں باقی رہنے دو۔ جب وہ باقی ہیں، لوگوں نے غور کیا، اپنے ایوریج انٹیلیجنس کے اوسط درجے کی ذہانت کے لوگ ہیں، انہوں نے سوچا سمجھا، جن چیزوں سے روکا گیا تھا اس سے رکنا لازم ہے، وہ صاف صاف بتا دی گئی۔ جو کرنے کو کہا گیا تھا وہ بھی صاف صاف بتا دی گئی۔ اب ان کے درمیان کی چیزیں جو ہیں اس کے سوالات مت کرو۔ فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے مباح، سب جائز ہیں تمہارے لیے، وہ بیچ کی چیزوں کو بھی تم اگر ان کیٹیگریز کے اندر لے آؤ گے کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ روک دی گئیں یا منع کر دی گئیں،
اس کے ذریعے تم دین کو تنگ کرتے چلے جاؤ گے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو تنگ کرتے چلے جاؤ گے، عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ بتایا جا چکا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 108 میں 108 کے اندر، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم بھی ایسے ہی سوال کرو گے اپنے رسول سے جیسے اس سے قبل وہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے کیا کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ سیدھے راستے سے بھٹکنے کا انداز ہے، اور اس راستے کو کھو دیا انہوں نے کہ پھر ایمان سے وہ کفر میں نکل گئے۔ جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے تو لوگ پھر اس کے اندر ہیلے نکالنے لگتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے ایجاد کرتے ہیں۔ یہ چاروں طرف ہمارے اپنے یہاں بے پناہ ہیلے ہیں۔ ہیلا جانتے ہیں؟ بچنے کے راستے، فریب، دھوکے۔ زکوٰۃ سے کیسے بچا جائے، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیلے ہیں، یعنی جائز کر لیا ہم نے، کیسے بچ کر نکلیں، جیسے ٹیکس پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی اصولی باتیں موٹی موٹی بتا دی گئی، اب اس سے بچنے کے جب باریکیاں آتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں ہیلے ایجاد ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل ہی کے ایک گروہ کا، ان کا طرز عمل کا تذکرہ آپ نے کئی بار سنا ہے، اس کا حوالہ میں بار بار دیتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہیلے نکال لیے تھے۔ وہ جو مچھلی پکڑتے تھے اور سنیچر کے دن ان کی شریعت میں منع تھا، تو وہ ہیلے نکالے تھے انہوں نے، اور یہ سنیچر کے دن کا رک جانا یہ صرف ان کے ہاں جو مخصوص تھا، یہ بھی ایک سختی خاص ان کے لیے تھی، اور ان کی شریعت میں بہت سی سختیاں کچھ شریعت میں بڑھ گئی تھیں، اس لیے کہ سوال پوچھا کرتے تھے، جواب آتا تھا اور پھر اس کے بعد گرتے چلے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر بات یہیں تک نہیں رہی، بلکہ اس کے بعد پھر ان کے آنے والے فقہا جو تھے، انہوں نے جو کچھ لکھنا شروع کیا تو وہ اتنی ضخیم ہے، اس کے اندر ہر چیز کی باریکیاں، تالمود اس کا نام رکھا ہے۔ تو توریت تو پتلی سی ہے، یہ تالمود اس کی 10 گنی سے زیادہ ہے۔ اب جس عالم نے ان کے اور جس فقیہ نے جو کچھ کہا، وہ اب ان کے یہاں کا عمل کرنے کا مسئلہ بنتا چلا گیا۔ فرضی باتیں غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور اس کے جواب لکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر سب کو عمل کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت صاف انداز میں کہ دین کی وسعتوں کو باقی رہنے دو، اپنی زندگی تنگ مت کرو، دوسروں کی زندگی تنگ مت کرو سوالات پوچھ پوچھ کر۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ سہولت کی چیز رکھی، تم اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو، اور بات یہ کفر تک پہنچتی ہے جا کر۔ یہ حدیث دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ شخص جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑ دیا جو لوگوں پر حرام تو نہیں کی گئی تھی، صرف اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت اسے روک دیا گیا، یعنی سب کا گناہ، سب کا بار اس کے اوپر ہو گیا عمل نہیں کرنے کا۔ وارننگ دی قرآن نے کہ مت کرو بہت زیادہ باریکی کے سوال، اور وارننگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں نے، کہ دین کی وسعتوں کو باقی رہنے دو، یہ اوریجنل دین نہیں رہتا، وہ مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، تب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے فرضی سوال، ایسے موقع جو کبھی پیش نہیں آئے، وہ کریت کر، اگر اب وہی آنے کا سلسلہ تو رک گیا، اب وہ کریت کر جو ہیں وہ اس کے جواب لکھے جا رہے ہیں، اور سب کو اس سے گھیرا جا رہا ہے۔ کہیں اللہ سے نعوذ باللہ بھول ہو گئی کیا؟ یہ مسئلہ بتانے سے رہ گیا تھا؟ اللہ کو علم نہیں تھا کہ تمہاری زندگی میں ایسے مسائل آئیں گے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث ہے، ابھی آئے گی۔ ایسے مسائل اب بتا دیا گیا، بھائی رشتوں کے اندر کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت کی، چاہے وہ پچھلے کسی شوہر سے کوئی بیٹی ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی سوتیلی بہن سے نہیں ہو سکتا، بتا دیے گئے رشتے، صاف صاف واضح بتا دیے گئے، ختم کرو بات کو۔ اب باریکیاں اتنی ہیں، پڑھ کر گھن آتی ہے، وہ فرضی ایسے جو کبھی پیش آئیں نہ آئیں، وہ مسائل نکال کر کریت کے لکھے جاتے ہیں، اور وہ حصہ بن جاتا ہے سب کے عمل کرنے کا، دین کا۔ رات میں کسی وقت میں کسی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی ساس کہیں لیٹی ہوئی تھی کمرے میں،
اپنی بیوی سمجھ کے چھو دیا خالی شہوت سے، اگر خالی چھو دیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو ساس تھی، تو وہ بیوی حرام ہو گئی۔ یہ کیوں اس طرح کی تم کریت کر یہ ایسی چیزیں جو بالکل ہی فرضی ہیں وہ تو بھری پڑی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ مسائل کو وہ سارے پڑھنا شروع کر دیں جو نہ قرآن میں ہیں اور نہ حدیث میں، جو سوچ کر فرضی لکھے گئے ہیں اور اس کے پھر جواب لکھے گئے ہیں، ان کو اگر پڑھ لیں سب کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے کسی طریقے سے جلد رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے، باقی نہیں رہے۔ قرآن نے منع کیا کہ تم سوالات مت کرو، اتنے بتا دی گئی نا سب باتیں تمہیں، اللہ نے تمہارے لیے وسعتیں رکھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور دیکھیے حدیثوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں انہیں ضائع نہ کرو، سب لازم ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے قریب بھی مت پھٹکنا، کچھ حدود مقرر کی ہیں، کچھ حدیں سیمائیں ان کو مت توڑنا، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو۔ اللہ بھولا نہیں ہے، خاموشی اختیار کی ہے تمہیں، ان کی کھوج مت لگاؤ۔ یہ تم اپنی زندگیوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اللہ سے بھول نہیں ہوتی، یہ سچویشن ارائز ہوگی آئندہ اور اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو جن چیزوں پہ خاموشی اختیار کی ہے ان کی فضول کھوج مت لگاؤ۔ مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہے؟ بس اگر یہ علم نہیں ہے تو پوچھ لو کہ بھئی یہ تو نہیں آیا، کہیں نہیں آیا تو بس بات ختم کر دیجیے۔ اور حدیث دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، یعنی مت کرے دو باتوں کو۔ یعنی کتنے الفاظ میں کتنی جگہ پر طرح طرح کی وارننگ ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں 2 جگہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کئی حدیثیں۔ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں تو تم مجھے چھوڑے رکھو اور سوال مت کرو۔ جب میں تم سے کچھ کہوں تو اسے مجھ سے لے لو۔ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے، باریکیاں کریدتے تھے۔ ہلاک ہوئے کا مطلب پھر دین ان کا ایسا ہو گیا کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ پہلے گزرا ہے لیکن میں پھر آپ کو دکھاؤں، اس کے حوالے دیے ہیں کہ وہ آج جو کتاب توریت کہلاتی ہے اس کے اندر مطلب پاکی ناپاکی کے والے حصے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شروع میں اللہ نے بلایا، بہت مشہور ہے، احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس، 10 موٹے موٹے سے حکم دیے، اور پھر یہاں قوم نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، تو پھر اور تفصیلات آتی چلی گئیں اور آتی چلی گئی۔ اب ان کی یہ کتاب لیویٹیکس، کتاب احبار اس کا نام ہے اردو میں، توریت کی جو 5 کتابیں ہیں اس میں چیپٹر 15 اور اس کے اندر جو ورسز ہیں 19، 20، 21، کہا کوئی عورت ہے اس کے اگر خون جاری ہے، اگر پیریڈز کا خون اس کے جاری ہے، تو اگر عام حالات کے اندر وہ 7 دن جو ہے وہ ناپاک رہے گی، اب چاہے وہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہو لیکن اب 7 دن کی ناپاکی رہے گی۔ پھر وہ جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اسے کوئی اور چھوئے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاک ہو کے نہا لے اگر تو اتنا کافی نہیں ہے، شام تک تو رہے گا ناپاک، اگلے دن سے پاکی شروع ہوگی۔ یعنی وہ کسی جگہ اگر بیٹھی ہے، کسی چیز کو اس نے چھوا ہے، اس پر اس بستر پہ کوئی اور بیٹھ گیا، اس چیز کو کسی اور نے چھو لیا، تو وہ ایسا ناپاک ہوگا کہ وہ اگلے دن پاک ہوگا، نہا لے آج ہی اگلے دن پاک ہوگا، نہانے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ اب یہ سختیاں جو بھری پڑی ہیں اس انداز کی، اس پر کوئی دنیا میں عمل نہیں کر سکتا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی تعداد مردوں کی اتنی تعداد عورتوں کی، ہر گھر کے اندر عورت سے رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ میں ایک فزیکل، ایک جسمانی، یہ ایک حصہ اس کے ساتھ میں رکھا ہے، تو اب گھر کے سارے رہنے والوں کے لیے زندگی ناممکن ہو جائے گی، کیا چیز نہیں چھوئے، کسی کونے میں صرف بیٹھ جائے، 1 ہفتہ بیٹھے رہے، پھر بات کو اس کونے کو خوب اچھی طریقے سے دھو دے، اور باقی کھانے پینے کا کیا کرے، کہاں سے گزرے، کہاں سے نہیں گزرے۔ اس میں جتنی سہولتیں رکھی اسلام کے اندر، یہ تو بے پناہ سختیاں ہو گئی یا تنگیاں ہو گئی۔ علی گڑھ میں جب
پڑھتا تھا، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، غیر مسلم دوست، انتقال بھی ہو گیا بیچارے کا، تو ان کے گھر میں ان کے والد تھے، والدہ تھیں اور نانی تھی، اور وہ تھے، 4 لوگ رہتے تھے۔ یہ برج کھیلتے تھے، ہم بھی بہت شوقین تھے، یہ سب لوگ یہ برج تو لاکھوں میں سے کسی کو آتا ہے، ان کی مدر کو آتا تھا، نانی کو بھی آتا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی ہم بھی پہنچ جاتے تھے ان کے یہاں، تو 4 کی ٹیم تھی، وہ اپنے کبھی کبھی کھیلا کرتے تھے بیٹھ کر، ہسبینڈ وائف، ان کا لڑکا، یہ ہمارا دوست جو تھا، اور ان کی جو نانی تھی وہ۔ کبھی کبھی ہم بھی پہنچ جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، کوئی ایک ہٹ گیا اور پھر ہم بیٹھ گئے۔ اب وہ فادر گئے ہوئے ہیں کہیں کام پر، ہم نے کہا بھائی برج، تو وہ ان کا کہ نہیں، وہ آج والدہ نہیں آ سکتی۔ اب یہ شرمناک بات ہے، ان کو بتانا ہوتا تھا والدہ کیوں نہیں آ سکتی، یہاں آ نہیں سکتی، ادھر نہیں آج کھانا ایسا نہیں پکائی ہوں کہ وہ چوکے میں نہیں گھس سکتی والدہ۔ اب یہ دوسرے لوگوں کے سامنے وجہ بتاتے تھے کہ بھائی کچن میں آج ان کا گھسنا منع تھا، تو آج کا کھانا وہ ہمارے یہاں ایسے بنتا ہے۔ نہیں ہے سب کے یہاں، لیکن جن کے عمل کیا جاتا ہے ان کے یہاں ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، زندگی تنگ ہے۔ یہ اس سے زیادہ سختی کی بات ہے جو یہاں پر میں نے آپ کو دکھائی۔ اور ان کے توریت کی اور یہ کتاب، اسی کے اندر چیپٹر 15 میں 22، 23، 24 اور 28، اوپر تو وہی لکھا ہے جو پیچھے گزرا۔ اس میں پھر یہ ایک اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی حالت کے اندر پیریڈز کی حالت میں صحبت کر لی، قرآن نے منع کیا، بات ختم ہو گئی، گناہ ہوا، اتنا ہی کہا ہے نا، توبہ کر لو، آئندہ مت کرنا، منع جب کیا ہے تو۔ اگر کسی نے کر لیا، اب اس کے بعد پھر رول ہے اس کا ناپاکی کا، کہ وہ جو ہے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، پھر 7 ڈیز تک، اور پھر وہ ہسبینڈ جو ہے وہ جس چیز کو چھوئے گا یا جس جگہ بیٹھ جائے گا وہ بھی ناپاک ہوتی چلی جائے گی، سب کا دھلنا ضروری ہے۔ اب یہ زندگی اتنی سخت ہو جائے گی، اس کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے تو آپ کو 1-2 چیزیں بتائی ہیں کل، اگر وہ سارے احکامات کو پڑھیں تو زندگی کیسے گزاریں۔ ایک عورت تھی، اب یہ اس حصے کو بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہلاتا ہے، عیسائی مانتے ہیں، اسے کتاب مقدس کہتے ہیں، ہولی بائبل کہتے ہیں۔ بائبل میں یہ توریت والا حصہ بھی شامل ہے، اور جو انجیلیں کہلاتی ہیں آج وہ بھی شامل ہے، اور کتابیں بھی بہت سی ہیں۔ تو یہ ایک کرسچن عورت تھی، ایوان، اس نے یہ طے کیا کہ میں بائبل میں جیسے قاعدے قانون ہے اس کے مطابق 1 سال زندگی گزاروں گی۔ اس نے اپنے تجربے لکھے، وہ بلاگر، شروع میں چند سال پہلے بلاگز بہت چلتے تھے، وہ بلاگ لکھتی تھی اور پوری دنیا میں بڑے پاپولر تھے کہ آج میں کیا کر رہی ہوں، میں نے کیا کیا، اور میں نے کیا کیا۔ ان کا 1 سال مجھے بائبل نے جو کچھ کہا ہے اس سارے احکامات کی پابندی کرنی ہے 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، یہ بھی طے۔ تو وہ 1 سال جو تھا وہ ایسا تھا کہ پورا لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے اندر دلچسپی لے رہے تھے کہ اچھا یہ، اس لیے کہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے سب نے چھوڑا ہوا تھا۔ عورت، اس کا نام ہے یہ ریشل ایوان، اسے لکھا یہ کہ میں نے گھر کے باہر ٹینٹ لگا دیا تھا، اس میں پہنچ جاتی تھی اپنے پیریڈز کے دنوں میں۔ گھر میں رہنا تو ناممکن ہے، بائبل کے اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس پر عمل کر لیں گے، تو اس میں یہ ضروری ہو جائے گا کہ گھر کے باہر کوئی ٹینٹ لگا لیا جائے اور سب کام اپنے خود کیے جائیں، گھر والے باقی اپنے کام خود کریں گے اور میں اپنے کام اس ٹینٹ میں سارے خود کروں، پھر وہ ساری چیزیں دھلیں گی بات کو۔ تو اب 1 سال رہی، اس سال کے اندر بہت سی اور چیزیں تھیں، تو ایک حکم تھا جس نے کہا کہ یہ سارے جھاڑو لگانا، یہ کرنا، جو کہ ویسے تو میں عام حالات میں اپنے گھر میں یہ نہیں کرتی میں، لیکن وہ سب مجھے خود کرنا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہا اس نے کہ چونکہ ہر حکم پہ عمل کرنا تھا، تو اس کے اندر وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ان کی بک ہے پیٹر کی، 1 پیٹر، اس کا چیپٹر 3 اور ورس نمبر 5-6، کہ اس میں کہا گیا کہ اپنے شوہر کو اپنا حاکم و حکمراں مانے۔ میں نے ان کو حاکم کہنا شروع کر دیا، کالنگ ہر ہسبینڈ ڈین یا ماسٹر، تو میں نے ان کو ماسٹر یا ڈین حاکم کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہاں حکم تھا۔ تو اس نے لکھا کہ آپ کے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، بائبل پر عمل کر لینا جو ہے کوئی مذاق نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ساری باتوں پہ عمل کر لے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے خدا نے کہا کہ زندگی تمہارے لیے آسان ہے، قابل عمل ہے، اس کو ناقابل عمل مت بناؤ اپنے لیے۔
یہ سوال کسی کو نہیں معلوم کہ بھئی یہ بات اللہ نے اپنے کلام میں اس کے بارے میں کچھ فرمایا، آپ پوچھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا معلوم کر لیجئے، اس سے آگے مت کرے دو. ہمارے یہاں اس پر نہیں ہوتا عمل. اور پھر جواب بھی دیے جاتے ہیں، وہ جواب بھی فرضی سوچ سوچ کر تمام لکھے گئے، ان میں بڑے اختلاف بھی ہیں، الگ الگ فقہوں میں، الگ الگ مسلکوں میں، بے پناہ. زندگی اس سے تنگ ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا یہ بات کفر تک لے جاتی ہے. اب دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل تھے، جب یہ یہودی تھے، یہود، قوم یہود، اب یہ ان کے لاء تھے سارے ایسے جو ناقابل عمل ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل میں. حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، ان کی آج کی انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کا، متی کی انجیل The Gospel of Saint Matthew 5:27 یا 5:17، اس میں انہوں نے کہا کہ میں I have not come to repeal the law but to fulfill the law. میں لاء کو یا قانون کو یا شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں عمل کرانے آیا ہوں، اسے مکمل کرنے آیا ہوں. اور یہ چیزیں رہیں گی، سب باقی ہیں میرے. ایسا نہیں ہے کہ میں آیا تو یہ منسوخ ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد آج کی جو عیسائیت ہے، جو حضرت عیسیٰ کی باتوں پر نہیں عمل، خود جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے ان باتوں کے اوپر حضرت عیسیٰ والی عمل نہیں ہے. ایک ان کا حواری تھا، حواری نہیں تھا ویسے تو، جو 12 حواری تھے ان سے الگ پال، ساؤل نام تھا اس کا، بعد کو پال رکھا نام. وہ خود کہتا ہے کہ زندگی میں تو بڑا کٹر دشمن تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا ان کو دکھ دینے کی اور ان کے ساتھیوں کو یا حواریوں کو دکھ دینے کی. ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، اب وہ کہہ رہا ہے ایک دن مجھے رویا کے اندر، یعنی بیداری کے اندر، ایسی جیسے خواب جیسی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنا حواری بنا لیا. اور انہوں نے کہا مجھے کیوں ستاتا ہے، اور میں فوراً ان کے چرنوں میں جھک گیا اور اپنا حواری انہوں نے مجھے بنا لیا. زندگی بھر دشمن رہا، خود بتایا. گزرنے کے بعد جو سچ مچ جنہوں نے زندگی بھر قربانیاں دی، ہر لمحے ساتھ میں رہے، ہر مومنٹ ساتھ میں رہے، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اب پبلک کی یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، یہ چمتکار والی. تو وہ کتنے ہماری کہتے رہے کہ یہ جھوٹا ہے، انہوں نے سب نے مان لیا اسے. ارے وہ خود ان کے سامنے پرکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے بنایا ہے ڈائریکٹ. اس نے شریعت منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا کہ یہ شریعت تو چور ڈکیتوں کے لیے ہوتا ہے قانون، تم تو ایمان والے لوگ ہو، تم یشوع میں ایمان لانے کی وجہ سے تم نجات پا گئے، یہ اس سب پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شریعت کی منسوخی کا اعلان حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا، انہوں نے تو کہا کہ ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے. آج کی انجیلوں میں موجود ہے ان کا قول. عیسائی اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے قول پر عیسائی سینٹ پال والی بات پہ کرتے ہیں عمل، کہ سب منسوخ. اب ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرنا ہے، تم تو یشوع پہ ہی مان لیا، بس بات ختم ہو گئی. یہ ہو گیا پھر کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے چونکہ ناقابل عمل ہیں، وہ پہنچ گئے سارے کفر کے اندر. انکار اگر ہے شریعت تو اس کا انکار تو کفر ہے. یہی قرآن نے کہا کہ پھر یہ تم ایسا مت کرنا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تم ایسے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے سوال پوچھے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کفر میں نکل گئے اور گمراہ ہو گئے سارے. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ. یہ اللہ نے یہ سب نہیں مقرر کیے، الگ الگ نام ہیں یہ عربوں کے اندر. طرح طرح کے انہوں نے وہ رسمیں چلی آ رہی تھی. کوئی اونٹنی ایسی ہوتی تھی کہ جو 5 مرتبہ بچے جن چکی ہو اور آخری بچہ نر ہو، تو ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہتے تھے. اور اس کو پھر وہ کان چھید کر اس کو مارک کر کے نشان لگا کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اب اس کو نہ کوئی کھائے گا نہ چھوئے گا، اب یہ مقدس ہو گئی، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اب اسے، دیوتاؤں کے نام پر آزاد. اس کو بحیرہ کہتے تھے. ایسی صاحبہ تھی. یہ طرح طرح کے مقرر کیے تھے کہ منت ہے مانی ہوئی ہے کسی نے، یا کسی اس کی یا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اونٹنی ایسی ہے یا بکری کہ وہ 10 بچے اگر اس نے دے دیے اور سارے کے سارے مادہ دیے، ایک بھی نر نہیں تھا، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. اب اسے کوئی نہیں چھوئے گا، وہ دیوتاؤں کے نام کے اوپر آزاد ہوگی. جیسے یہاں پہ سانڈ گھومتے رہتے ہیں، ایسے وہ اونٹنیاں آزاد ہو جاتی تھی. وسیلہ ایک کہلاتے تھے کہ کسی بکری کا پہلا بچہ اگر نر ہو تو وہ اس بچے کو جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. یا اگر 2 بچے ایک ساتھ ہوئے ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک نر ہے، تو مادہ کو رکھ لیتے تھے اور نر کو آزاد کر دیتے تھے اس کی دیوتاؤں کے نام پہ.
اور ایسے حام ہے، کوئی اونٹ ہے اس کا پوتا، اونٹ کی اولاد اور اس کی اولاد اگر ہو جائے سواری کے لائق جب ہو جائے تو پھر اس اونٹ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اس طرح کے ان کے یہاں یہ رسمیں تھیں، یہ نام ہیں ان کے، بعیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام۔ یہ سب چیزیں اللہ نے نہیں مقرر کی، یہ اس درجے کی پابندیاں ایسی بھی جانور ہے تمہارے لیے جائز ہے، کہا تو اگر جائز ہے تو کھاؤ جب تمہاری ضرورت ہو تو، اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کے اسے حلال کرو۔ یہ جو طرح طرح کی چیزیں جو بین میخی جو نکالی جاتی ہیں اور پابندیاں طرح طرح کی، یہ سب اللہ نے مقرر نہیں کی ہیں۔ یہ تو نام لیے خالی، لیکن اس طرح کی کوئی بھی یہ باریکیاں پابندیاں سب اللہ نے مقرر نہیں کی۔ کہا کہ یہ لیکن وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کفر کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹی بات رکھتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا اور جھوٹ نام لیا کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ اس میں سے عقل استعمال نہیں کرتے۔ اگر ریشنل بات کریں، عقل والے ہوں تو کہیں کیا چیزیں، یہ کیا حرکتیں، یہ کوئی دھرم کے اندر ایسی باتیں ہوں گی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی بات کرو، قرآن کی کرو، رسول کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت میں ہو، ان کی حدیث ہو تو اس کی بات کرو، جب ان سے یہ کہا جائے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہیں ہمارے یہاں تو یہ روایتیں ایسی ہی چلی آ رہی ہیں، ہمارے باپ دادا سے، ہمارے اسلاف سے ایسی چلی آ رہی ہے۔ ارے بھائی اگر اللہ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو دین کوئی نیا کہاں سے آیا؟ کوئی نیا دین گڑھا گیا کوئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو کہیں اللہ نے فرمایا ہے، دیکھو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تم جس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں تو ہماری پرمپراؤں میں، ہماری روایات میں یہ ایسے ہی چلی آ رہی ہیں، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جو ہماری برانچ میں چلا آ رہا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ نہیں سوچیں گے، نہیں قرآن پر پرکھیں گے بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر، چاہے ان کے باپ دادا جو کچھ کرتے چلے آئے ہیں، ان کی جو فیملی کی خاندانی روایات ہیں، چاہے ان لوگوں کو صحیح علم نہ ہو، پھر بھی تم وہی کرتے چلے جاؤ گے اس لیے کہ تمہاری فیملی کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ اس معاملے میں صحیح راستے پر نہ ہو، پھر بھی وہی کرتے چلے جاؤ گے اس لیے کہ وہ کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کسوٹی ہے نا، ہر دور میں اسے چیک کر لو۔ کہا کہ چاہے وہ علم نہ ہو، چاہے وہ صحیح راستے پر نہ ہو، کرو گے وہی جو وہ کرتے چلے آئیں، تو یہ تو دین نہیں ہوا۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، علیکم انفسکم، تمہیں حکم دیا گیا ہے یا تم نے جو عمل کیے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی ذمہ داری تم سے نہیں پوچھا جائے گا، باپ دادا کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اسلاف کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت 141 141 میں کہا تھا تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی، ان کی نہیں۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے کام آئے گا، اس کو ان کو حساب دینا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا دینا ہے حساب۔ تم یہ کہہ کر نہیں بچو گے کہ وہ لوگ ایسے کرتے تھے، ولا تسألون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کتنی صاف بات ہے، یہ 2 مرتبہ آئی ہے یہ آیت 141 اور چند آیت کے بعد پھر دہرائی گئی۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ بات ختم ہو گئی، اللہ کی رہنمائی تمہارے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی۔ اگر کہیں ان سے کہیں غلطی ہوئی تو تم وہ کرتے چلے جاؤ گے اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا یا وہ کرتے چلے آئے تھے، اس لیے کرو گے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، ان سے کوئی غلطی ہوئی، فرض کرو صحیح ہوا، انسان ہے نا، تو انہوں نے کوشش کی، حدیث یہ کہ ان سے اگر غلطی ہو گئی اس کا بھی اجر ملے گا انہیں۔ تم کوشش کرو سمجھنے کی، تم سے کہیں سیو ہو جائے گا تو اللہ کے یہاں معافی ہے، اور اگر واقعی علم والے ہو، پوری کوشش کی تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اب اسے تم پکڑ کر بیٹھ گئے، تمہیں تو نہیں معلوم کہ صحیح ہوا تھا یا صحیح تھا، تو اسے پرکھو قرآن کے اوپر، اللہ کے کلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے تم کہ وہ کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم نے کیا کیا، خالی اس بات پر کیا کہ وہ پچھلے کرتے تھے جب تمہارے پاس ہدایت موجود تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بہت صاف اعلان ہے قرآن کا، بالکل صاف ستھرا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔
تمہارے اوپر جتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر کوئی گمراہ ہوا تو جب تم ہدایت کے اوپر ہوگے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، تم ہدایت کے اوپر رہو، جو ان کے لیے روشن رہنما جو اصول تھے تمہارے سامنے بھی موجود ہیں، تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تم ہدایت کے اوپر ہوگے۔ تو الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم سب کو اللہ کے قانون کی طرف لوٹنا ہے، کہ مطلب اللہ کے قانون کا سامنا کرنا ہے جمیعا، اکٹھے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر یہ جتنے اختلافات ہیں یہ سب کھل جائیں گے کہ کون کس لیے کیا کیا کر رہا تھا۔ یہ باریکی باتیں بتائیں، بعض باتیں کہا کہ بتا دی گئی ہیں بہت واضح طور پر، اس کا خیال رکھنا۔ بہت اہم باتوں میں سے اس میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلائی، بے حد اہم بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب کہ اسے احساس ہو کہ اب یہ آخری لمحات ہیں تو اسے چاہیے کہ وصیت ضرور فوراً اس سے پہلے کر دے، اور دو گواہوں کو جو دو عادل لوگ ہوں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، ہمیشہ ایسے دو گواہوں کو بھی بلائے اور وصیت ضرور لکھوا دے، کسی کو یہ احساس ہو کہ اب موت کا وقت قریب ہے۔ اور اگر ہو سفر میں، آگے بتایا کہیں عادل گواہ دو جو وہاں پر اپنے لوگوں میں سے، ذوا عدل منکم، جو تمہارے ہی لوگ ہیں ان میں سے دو عدل کرنے والے، عادل گواہ بلا لینا، جسٹس کرنے والے، کسی کی طرفداری نہیں کرنے والے، وہ گواہ ہوں موجود اس وصیت کے، لکھی جائے گی، خالی زبانی نہ ہو۔ تو اب اگر ہو تم سفر میں تو پھر کون عادل ہے کون نہیں ہے؟ جو تمہارے یہاں کے لوگ تھے انہیں تو تم جانتے تھے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ او آخران من غیرکم، دو اور لے لو جو غیر اگر ہو، تو سفر میں اگر ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، جب زمین پر سفر میں نکلے ہو تو پھر دوسرے دو اور لوگ لینے پڑیں گے، جو غیرکم، تمہارے میں سے غیر دوسرے۔ فاصابتکم مصیبت الموت، اگر موت کی مصیبت کا سامنا ہو ایسا تو دو دوسرے پھر لوگ لے سکتے ہو، اب ان کو اتنا نہیں پہچانتے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، اور اب اگر اس کے بعد ایسے کسی نے کوئی وصیت تھی، کسی نے کی، اب اس کے بعد تمہیں شبہ ہو کہ یہ جو گواہ تھے یہ پتہ نہیں کیسے تھے، جو جب وصیت آئی سامنے، ہوتا یہ کہ اختلافات ہوتے ہیں اس میں، کبھی انٹرسٹ کسی اور کے کچھ اور ہوں، کسی کے کچھ اور ہوں، پتہ نہیں تھا یہ وصیت کر دی ہے۔ کہا کہ اگر کسی طرح کا شبہ ہو کہ یہ گواہی دینے والے غلط گواہی دے رہے ہیں تو پھر کہا کہ ان دونوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں جو ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، ہم نے کہیں اس کے اندر کہیں پیسے ویسے نہیں کھائے، کوئی منافع نہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، وہ اس بات کی گواہی دیں نماز کے فوراً بعد، ان دونوں اللہ کو گواہ کر کے کہیں۔ ایمان لانے والے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اس بات کے اوپر ہلتے ہیں یا ہلیں گے، چاہے وہ تمہارے جتنے قریبی ہوں، اور یہ بات کہیں ولا نکتم شہادت اللہ، اللہ کے لیے ہم نے گواہی دی ہے، ان سے یہ کہلوانا، اور ہم اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ورنہ انا اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم نے گواہی کو چھپایا۔ اور بات کی تکمیل کیا آگے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، اور اگر یہ بات کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے حق تلفی کی تھی، کچھ گڑبڑ کی تھی ان گواہوں نے، تو پھر وہ جس کے حق میں، جن کا حق مارا جا رہا ہے، وہاں سے دو گواہ کھڑے ہونے کے بعد پھر وہ جو ہیں وہ قسم کھائیں، جو زیادہ معاملے کو جانتے بھی ہوں اور اس کے قریب ہوں، جن کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اور وہ یہ کہیں کھڑے ہونے کے بعد اللہ کو گواہ کر کے، فیقسمان باللہ لشہادتنا حق من شہادتہما، اور کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما قدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ورنہ ہمارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک پورا پروسیجر دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ہیں کچھ باریکیاں، تو اگر ہیں باریکیاں تو بتا دی گئیں، ایک مثال اس کے فوراً بعد دی
یہ جو اہم ترین چیزیں ہیں وہاں پر اگر باریکیوں کی بات تھی تو بہت باریکی سے جا کر سمجھایا. خالی اتنا نہیں کہا کہ 2 گواہوں کے ساتھ میں وصیت کر لینا. اگر سفر میں ہو تو پھر تمہیں دوسرے 2 گواہ لینے ہوں گے. اگر یہاں ہو تو عادل گواہ ہوں جو تمہارے اپنے جاننے والے عادل ہوں. پھر اگر سفر میں ہو تو وہ اگر اس کے اندر یہ ہو گئی تو گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کر ہی نہیں سکتا تھا ایسا. کبھی اور بھی کچھ کہا ہوگا, لوگوں کو بتایا ہوگا, ان سے قسم کھلوائی جائے اللہ کو گواہ بنانے کے بعد وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں, اور وہ بھی نماز کے فوراً بعد. زیادہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی ابھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر آئے ہوں, پھر اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہوں مسجد کے اندر. اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا تو پھر 2 اور ان میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہے, اور وہ اگر کھڑے ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی, بلکہ ان کو سارے معاملات کا صحیح علم ہو اور وہ کہیں کہ ہماری گواہی ان سے زیادہ سچی ہے, ہمارے سامنے ساری ایسی ایسی باتیں ہو چکی ہیں, جو کچھ بھی وہ بھی اسی طریقے کا کریں. تو اب یہ باریکی کے ساتھ میں ایک پروسیجر بتایا بہت زیادہ. کہا تھا نا کہ زیادہ سوال مت کرو, لیکن جس چیز کے لیے بہت زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت ہے وہ تمہیں بتا دی جا رہی ہے. وہ بہت اچھی طریقے سے اتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں کہی گئی تم سے, پھر بہت اہم بات ہو گئی نا, جس کی اتنی زیادہ باریکیاں بتا دی. اور عام حالات کے اندر تو احکامات بتائے, اور اس کے بعد 5 وقت کی تمہارے اوپر پابندی وقت کے ساتھ نماز فرض کر دی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب وہ اوقات کیا ہوں گے؟ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کتنی رکعتیں ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کر کے دکھایا. قرآن نے تو تفصیل نہیں دی, ایک اصول بتا دیا, اقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم رکھنا. یہاں پر یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ باریکی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتائی جا رہی ہے. اتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں باریکی مشکل سے کسی اور مسئلے کی بتائی گئی, تو مسئلہ بہت اہم ہو گیا نا, کہ وصیت کرنا لازم ہے. کیا ضروری ہو گیا؟ نہیں ہے ہم لوگوں کے یہاں اس بات کی اتنی فکر جس کے لیے اتنی باریکی کے ساتھ میں کہا گیا. دیکھیے دکھاتا ہوں میں کچھ اس کے سلسلے میں حدیث بھی دکھاتا ہوں, قرآن کی اور آیات بھی. بلکہ جو کچھ چیزیں بتا دی گئی صاف صاف اس کے خلاف ہمارے یہاں چیزیں جاری ہیں. بتانے کے بعد یہ کہا, یہ کہنے کے بعد ذالک ادنیٰ یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا, یہ جب تم اتنا کرو گے تو پھر اس سے اس بات کا امکان ہوگا کہ اب وہ گواہی وہ ٹھیک دیں گے, اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ابھی اور ہمارے اوپر بھی گواہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر سب جگہ ہوگا کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کے نماز کے بعد جھوٹ بولا تھا, تو وہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم, تو ان کو یہ ڈر ہوگا کہ قسم کھانے کے بعد بھی پھر ہمارے اوپر بھی کوئی دوسرے, اور ہماری بات آخری نہیں ہے, تو اس بات کا بھی انہیں ڈر ہوگا. تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح سامنے آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور وہ لوگ جو حدیں پار کرنے والے ہیں اور گناہ گاروں سے جاتے ہیں اللہ پسند نہیں فرماتا. اتنی تفصیل کے ساتھ میں اس مسئلے کو بتایا. اس مسئلے کی کوئی اہمیت مسلمانوں کے یہاں ہے ہی نہیں, جن کی تفصیلات اتنی دے دی گئی قرآن نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک حدیث آتی ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث بیان کی جاتی ہے, ابو داؤد میں لکھی ہوئی, تو اسے لفظ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسے. بہت سی چیزیں, بہت سی روایات ہمارے یہاں ان کتابوں میں مجموعوں میں ہیں جو حدیث کہلاتی ہیں. علماء نے, بعض نے تحقیق کی, بعض نے کہا یہ غلط ہے, شامل ہو گئی, بعض نے کہا, پھر تحقیق کرنے والوں نے کہ یہ ضعیف ہے, کمزور ہے, اتنا زیادہ اس کا اعتبار نہیں, اس طرح کی بھی ہوئی. انہوں نے اس وقت اپنی محنت کر کے نکال کے جو چیزیں پھیلی ہوئی تھی اس میں سے چیزیں چھانٹی تھی. تو ایسی ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے, اسے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں حجۃ الوداع کے سال فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا, یعنی حصے بیان کر دیے وراثت کے, لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اب جن کی وراثت طے کر دی گئی, بتا دی گئی, قرآن نے بتا دی کس کو کتنا حصہ ملے گا, وصیت ان کے بارے میں نہیں کی جائے گی, اللہ نے مقرر کر دی, کسی اور کی کر سکتے ہیں وصیت. اب یہ ایک ہمارے یہاں حدیث کے نام کے اوپر ایک یہ روایت آئی. ابھی جو میں نے آپ کو روایت بتائی, وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, بہت مشہور ہے, تمام دنیا میں اس پر عمل ہوتا ہے. پرسنل لا فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مسلم لا کے حساب سے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے وراثت کے. وارث کے لیے وصیت کی تھی, اگر عدالت میں جائے تو وہ بھی کہتی ہے کہ ان کے قانون میں نہیں ہے, کینسل. اب قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ میں گزری ہے, آیت نمبر 180.
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت اگر محسوس ہو، قریب آ گیا، تو یہ فرض کر دیا گیا ان طرح کا خیر الوصیت تو وصیت لازم ہے کہ وصیت ضرور، اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو وصیت کے لائق، تو وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور دوسرے اقربا میں سے جس کے لیے وصیت کرنا چاہے یہ کر دے فوراً، معروف طریقے سے، جو صحیح طریقہ ہو، حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، وہ لوگ جو متقی ہوں ان پر یہ فرض ہے، یہ ان کا حق ہے کہ کریں۔ اب والدین کے تو حصے بیان ہو گئے سورہ نساء کے اندر جو ترکے کے ہیں، اور بہت سے دوسرے اقربا کے بھی، عزیزوں رشتہ داروں کے بیان ہو گئے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لازم ہے۔ ایک ہمیں روایت یہ مل رہی ہے، حدیث یہ مل رہی ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اب ان کے لیے وصیت کوئی نہیں کر سکتا، قرآن ان کے نام لے کر کہہ رہا ہے کہ کر دینا۔ کسے مانیں ہم دونوں میں سے؟ ہمارے عام رجحان یہ ہے کہ اب ہمیں ایک حدیث مل گئی نا، قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ بیچ میں سے قرآن کی آیتیں کینسل کرتے رہتے تھے، انہوں نے نہیں کہا کینسل ہو گئی، یہ جملہ انہوں نے نہیں بولا، یہ بات کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوگی یہ بات، تم تک غلط پہنچ گئی قرآن کے خلاف۔ جب قرآن کے خلاف ایک بات ہم تک آ رہی ہے تو یہ مانا جائے کہ نہیں یہ تو کہی ہے، اس لیے حضور نے نہیں کہا کہ وہ آیت کینسل، اس لیے اب ہم کہہ رہے ہیں، بات کے لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے قرآن کی وہ آیت کینسل، اس لیے کہ حضور نے یہ فرما دیا۔ ابھی نہیں فرمایا ہوگا حضور نے، اس لیے کہ یہ اتنا محفوظ نہیں ہے یہ حصہ، اس میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں، قرآن کی ایک شوشہ، ایک حرف جو ہے وہ ایک ایک محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہوگی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تحقیق ہوتی رہی، آج تک ہو رہی ہے، اب بھی جاری ہے، لیکن اس سے یہ مان لیا جاتا ہے اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے قرآن کی آیت کینسل۔ اب یہ بھی دیکھ لیے ذرا حدیث کی پوزیشن بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 180 سورہ بقرہ کی، 181 182 تینوں کے اندر یہ تفصیل بتائی ہے اس کی کہ وصیت ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور، سورہ نساء میں جو آیات آئیں، دو آیتوں کے اندر، آیت نمبر 11 12، اس کے اندر 4 مرتبہ یہ آیا جہاں ترکے بتائے گئے نا کہ حصے جو ہیں وہ کیسے تقسیم ہو، وراثت کیسے تقسیم ہو، 4 مرتبہ یہ کہا گیا دو آیتوں کے درمیان میں، یہ حصے تب تقسیم ہوں گے پہلے اگر وصیت کوئی ہوئی تو وہ پوری کر دی جائے، یا کوئی قرضہ ہو تو وہ دے دیا، تب حصے تقسیم ہوں گے، یعنی اس کی وصیت کی اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ قرآن نے اب یہ کہہ دیا کہ لازم ہے وصیت کرنا، یہ کہا کہ اپنے اقربا اور والدین کے لیے یہ بھی کر سکتے ہو۔ اب ایک حدیث ہمیں مل رہی ہے کہ وارث کے لیے نہیں ہوگی وصیت، جو وارث قرآن نے مقرر کر دیا اس کے لیے نہیں کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے نام لے کر کے کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے کس کی صحیح مانیں؟ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم غلط مان رہے ہیں، یہ تو ایمان ہی جاتا رہے گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی ہو نہیں سکتی جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے، قرآن پر عمل کرانے آئے تھے۔ تو ایسی تمام وہ حدیثیں جو قرآن کے خلاف واضح طور پر بیٹھتی ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کینسل کر دیں اور یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی بات نہیں ہوگی، ہم تک غلط پہنچ گئی، ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر طریقہ ہمارا یہ قرآن کی فلاں آیت کینسل۔ اب یہ بات کے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی میں ایک شوشے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ کینسل ہو، یہ منسوخ، انہوں نے نہیں کہا، جو ان پر نازل ہوا اس میں سے کچھ منسوخی کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا اس کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر ایک حدیث سن لیجئے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اتنی زیادہ تاکید چل رہی ہے۔ اب بات یہ آ گئی کہ وارث کے لیے ہے کہ نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ ہمیں ایک ابو داؤد کے اندر آئی ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ یہ فرما دیا تھا، اس کی حیثیت دیکھیے اب ذرا سا۔ امام شافعی نے فرمایا، یہ تحقیق جو اس کے اوپر مختلف ہیں اس میں جو اقوال ہیں، اور پھر امام شافعی اور ہمارے آج کے فقہا کے قول جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کی فقہ کی کتاب کے اندر اسی کو جو میں نے یہاں پہ بتایا یہ چیزیں انہوں نے کوٹ کی ہیں، حوالے دیے ہیں اس کے، اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حدیث کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث،
وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، یہ حدیث امام شافعی نے فرمایا علماء حدیث کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو پھر کیسے ساری اس میں چل رہی ہے؟ اگر تحقیق انہوں نے کی اور کہا یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، تو پھر سب جگہ پہ مانی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے مانی جا رہی ہے کہ ایک اصول اور ہم نے اپنے یہاں بنا رکھا ہے، یہ سب اصول بعد کو بن رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اکثریت اسے اگر قبول کا اکثریت قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اکثریت کی طرح ہو سکتا ہے اکثریت گمراہی پر ہو، اور یہاں پہ ہمارے یہاں مانا ہی جا رہا ہے کہ امام سخاوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے، اکثریت نے اگر اسے قبول کا درجہ دے دیا، امام سخاوی نے بتایا کہ اس حدیث کے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن اکثریت نے اسے قبول کا درجہ دے دیا ہے، قبول یابی کا، یہاں تک کہ اسے اس درجے تک قبول یابی کا درجہ دے دیا گیا، اسے صحیح مان لیا گیا اور اس سے یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ حدیث ثابت نہیں تھی، عوام میں مقبول ہوئی، قبول یابی کا درجہ ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد اس درجے کا ہو گیا کہ اس حدیث سے قرآن کی آیت کینسل کر دی گئی۔ یہ امام سخاوی نے تحقیق کے اندر لکھا۔ تو اب یہ حالات جب یہاں آ جائیں کہ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہو جائے کہ اگر کوئی حدیث کے نام سے عام قبول یابی ہو جائے کہ یہ تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چاہے وہ حدیث ثابت نہیں ہو رہی ہو اس سے قرآن کی آیت تک منسوخ کی جا سکتی ہے، تو پھر دین اوریجنل کہاں پر بچے گا؟ اور پھر دین کے اندر سختیاں کتنی آئیں گی، گڑبڑ کتنی آئیں گی، ضرورتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اسے دیکھیں آپ، کسی کے 3 بچے ہیں، اپنی زندگی میں ایک کو پڑھایا لکھایا بزنس کرا دیا، دوسرے کو بہت کچھ دیا، وہ پہلا تو بہت ترقی کر گیا تھا اس بیچ میں، دوسرے کو ابھی سیٹ کیا ہے، بہرحال اسے بھی بہت کچھ دے دیا، انتقال ہو گیا، ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اسے ابھی تک، اب جو ملے گا تو سب کو تو برابر سے ہی ملے گا، ان کو بھی جو اس درمیان میں باپ کے دیے ہوئے کی وجہ سے جس نے بہت کچھ کمایا، لاکھوں کمائے، تو پھر یہ بعد میں جو بچا یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اس میں سے، وہ تو بھائی کا ہو گیا، دے دیا تھا نا، دے دیا تھا تو ہو گیا، ان کا نام کر دیا تھا، انہوں نے اس سے خوب کمائی کی، اچھے سیٹ ہو گئے، بہت اچھے ہو گئے۔ اب اگر ایک ایسا ہے کہ بعد میں اگر والد کو یہ محسوس ہو کہ بھئی اس کی زندگی کے لیے کچھ ہونا چاہیے، وصیت ہے کہ اس کے لیے کر دیں، اتنا اسے دے دینا، پھر بانٹنا، اب بھائیوں کو تو سب برابر سے بٹے گا نا، جب ترکہ بٹے گا۔ ایسی پتہ نہیں کتنی ضرورتیں آتی ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ عقل کا ایسا ہے کہ وہ ریٹارڈڈ ہے، سمجھ فہم کم ہے، زندگی بھر وہ سیٹ بیک اس کو رہے گا دوسروں کے مقابلے میں، اگر اس کے لیے کچھ الگ اکٹھا کر دیا، وصیت کر دی، نہیں کر سکتے، وہ تو وارث ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا باقی سب کو ملا۔ باقی نے زندگی میں چاہے جتنا آگے بڑھ چکے ہوں، اور وہ تو بیچارہ وہی کا وہی ہے کہ خالی اس کو تو بس کھانے کو مل جاتا ہے اور ایسی کچھ کپڑے مل جاتے ہیں، تو اس کی زندگی کے لیے اگر وہ کچھ کر دے تو وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ زندگی میں ضرورتیں آ رہی ہیں، بے پناہ آ رہی ہیں، جگہ جگہ مختلف موقعوں پر آ رہی ہیں، اور وہ صاف عقل سے محسوس ہوتا ہے انصاف کے خلاف ہے بات، اور انصاف کے خلاف اسلام کا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی سچے قانون کو یہ ثابت نہیں، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں یہ ثابت نہیں کر سکتے، اس سے تو زیادتی ہو جائے گی، ہو نہیں سکتی، اس کے خلاف ہوں گی زیادتیاں اگر۔ اب یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ مل رہی ہے اور اس کو اس شکل میں منسوخ کیا گیا، تو پھر قرآن نے پہلے تو وہ بتایا کہ یہ دین میں اتنی میں سے مت نکالو، جتنا قرآن نے بتایا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس ٹھیک ہے، باریکی کر کے سوال مت کرو ورنہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کی، اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے، تم اسے اپنے معاملے میں رحمت سمجھو۔ اور پھر یہ کہ بعض چیزوں کو جنہیں باریکی سے بتا دیا خوب، وہاں پر اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرنا، مثلاً فوراً ایک مسئلہ لا کے بتایا کہ دیکھو یہاں پہ اتنی باریکی سے تفصیلات بتائیں تو اللہ نے بتا دی نا، تو ان پر تو عمل ہوتا ہے خوب، جو اللہ نے نہیں بتائی وہ باریکیاں نکال کر مسائل لکھ لیے گئے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، جس کے تفصیلات اللہ نے باریکی کے ساتھ میں بتائی اور یہاں موجود ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں۔ اور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ایک دن سارے رسولوں کو اکٹھا فرمائے گا، جمع فرمائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم کی طرف سے کیا رسپانس تھی، کیا جواب ملا تھا، لوگوں نے کیا جواب دیے تھے۔ قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو آپ نے اٹھا لیا تھا ہمیں، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا آپ جانتے ہیں، ہمارے سے تو غیب میں ہے وہ، آپ علام الغیوب ہیں، غیب کی ہر بات کو جاننے والے تو آپ ہیں، جب آپ نے ہمیں بلا لیا اس کے بعد کس نے کیا کیا کیا
اور کیا کیا چیزیں کہیں جوڑی گھٹائی، تو دین پر کتنا قائم رہا، کتنا اس کا حلیہ بدلا. کہا کہ آپ نے جب ہمیں اٹھا لیا اس کے بعد کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں، غیب کا علم ہے ہمارے لیے، اللہ آپ جانتے ہیں کہ بعد کو پھر کیا کیا ہوا. ہم آیت نمبر 109 تک پہنچے، 109 تک سورہ المائدہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 110 110 سے پھر دوبارہ شروع کریں. سبحان ربک.